Ali Jana, Ali Jana, Ali Jana, Ali Jana. مجھے بانی امام کی شہادت کا حکم دیتے تو پھر میں جملے پڑھتا نہ. اگر میرے حصے پہ آئے ہیں یہ علم عباس میں میرا ہاتھ ہے. اس قوم کی تسلی کے لیے علم پہ ہاتھ رکھا ہے. انہوں نے امام کو کمرے میں نہیں رکھا, انہوں نے زندان کے اندر ایک کنواں کھودا. اس کنویں کے چاروں طرف انہوں نے لوہے کی برچیاں لگا دی. درمیان میں زہرا کے بیٹے کو رکھ کے پتھر کے ساتھ اسے بند کر دیا. میرا بارواں کہتا میرا سلام اس قیدی پہ جو کروٹیں لیتا تھا اور برچیاں پہلو میں چلی. اجروں کو میرا اللہ. سیدہ تمہارا رونا قبول کر, علی کی بیٹی تمہارے آنسو قبول کر. اتنا تنگ تھا امام بیٹھ نہیں سکتے تھے, سر اوپر کر کے امام کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. 14 سال میں سے 13 سال امام کے رکوع کی حالت میں گزر گئے. اسے پتھر کے ساتھ بند کیا ہوا تھا. اس کے اوپر ایک کمرہ بنایا گیا. اس کمرے میں اس زندان کا دروغہ بیٹھتا تھا. اس پہ ایک سلاخیں تھی, ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جو کھڑکی بازار میں گزرتی تھی. بازار میں گزرنے والے لوگ اس کھڑکی کو دیکھتے تھے. اس کھڑکی میں سوائے دروغہ کے کوئی نہیں ہوتا تھا. وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ جیل خالی ہے, یہاں کوئی قیدی نہیں, لیکن اس کے اندر کنویں میں امام کو قید کیا ہوا تھا. دروغہ وہاں بیٹھتا تھا. 13 سال گزر گئے. 24 رجب کے قریب والے دن آئے. اسی بغداد کے بازار سے ایک ایوب نامی شخص گزرا. جو ہی وہ کھڑکی کے قریب سے گزرا, اسے دیکھا کہ اس زندان کا دروغہ رو رہا. اسے روتا ہوا زندان کا دروغہ دیکھا, وہ رک گیا. اس کا جہاں تک میری معلومات ہے قیدیوں کے اوپر ہمیشہ وہ سپاہی مسلط کیے جاتے ہیں جو سخت دل ہوں, جنہیں قیدیوں پہ رحم نہ آئے. تو زندان کا دروغہ ہو کے رو کیوں رہا؟ اتنا کہنا تھا. کھڑکی پہ سر رکھ کے اس دروغہ کی آواز آئی, دعا کر مجھے موت آ جائے. اس کا موت نہ مانگ, مجھے وجہ بتا. ہوا کیا ہے؟ اس کا اس زندان میں ایک قیدی ہے, 13 سال ہو گئے ہیں مجھے اس پہ پہرا دیتے ہوئے. یہ مجھ سے کچھ نہیں مانگتا. جب میں صبح اپنی ڈیوٹی پہ آتا ہوں میں صرف اسے سلام کرتا ہوں, یہ مجھے سلام کا جواب دیتا ہے. سارا دن اس کے زندان سے مجھے تسبیح کی آواز کے علاوہ کچھ نہیں سنتا. تو اس نے کہا پھر رو کس بات پہ رہا ہے؟ اس نے کہا 13 سال کے بعد اس نے پہلی بار مجھ سے بات کی ہے, اس بات نے میرا جگر پھاڑ دیا ہے. اللہ جانے میں جلال پور میں وہ جملہ پڑھوں تم برداشت کیسے کرو. ایوب کی آواز اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا 13 سال کے بعد اس نے مجھے آواز دے کر بتا تیری کوئی بیٹی ہے؟ کہتا میں نے رو کے کہا ہاں میری بیٹی ہے. تڑپ کے کہنے لگا منت کر, میں نے 13 سال میں تجھ سے کچھ نہیں مانگا, ایک بار اپنی بیٹی کو زندان میں لے کے آ. اس کا بیٹی میری ہے, تو کیا کرے گا؟ رو کے اس سے کہا تھوڑی دیر میرے ساتھ باتیں کرے, میں اپنی بیٹیوں سے ملنے کو ترس گیا. اجرو کو یہ کہتا بیٹی نہ, اللہ جانے کتنا ترسا ہے بیٹیوں سے. ایوب تڑپ گیا. ایوب کی آواز آئی اللہ اس پہ رحم کرے, جلدی سے آزاد کروائے. اتنا قیدی ایسا مجبور. چلے کام کر. دروغہ سے کہنے لگا تیرے اندر کی حسرت بھی ختم ہوگی. مجھے میرے مالکوں کی دعا سے بہت کچھ حاصل ہو گیا ہے. میں یہاں اپنے کاروبار کے سلسلے میں آیا. میرے اوپر بڑی مشکلیں تھیں, مشکلیں ٹل چکی ہیں. میرا کام بہت ٹھیک ہو گیا ہے. اگر اس قیدی اتنا مجبور ہے, اس سے جا کے کہے ایک ایوب نامی شخص بازار سے گزرا ہے, وہ تجھے سلام دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا میرے حق میں ایک دعا کر دے. اگر تیری دعا قبول ہو گئی میں وعدہ کرتا ہوں میں تیری قیدیں آزاد کرواؤں گا. میں حکومت کو جتنا پیسہ دینا پڑا میں دوں گا. میں تیری قیدیں آزاد کر کے تجھے تیری بیٹیوں سے ملوا دوں گا. دروغہ نے کہا دعا کون سی کرنی ہے؟ ایوب نے کہا اس سے کہہ
میرا کام سنور گیا ہے، جتنی جلدی ہو سکے میں مدینے چلا جاؤں۔ اس کا مدینے جا کے کیا کرے گا؟ اس کا وہاں میرا امام موسیٰ کاظم ہے، میں موسیٰ کاظم کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اتنا جملہ کہنا تھا، زندان سے میرے امام کی آواز آئی، ایوب کو کہے تجھے میں قیدی سلام دے رہا ہے، اور سلام دینے کے بعد کہہ رہا ہے کہ کل تیری دعا قبول ہو جائے گی۔ ایک کام تو بھی کرنا، کل زندان کے دروازے پہ ایک کفن لے کے آنا، ہو سکتا ہے کسی لاوارث قیدی کو تیرے کفن کی ضرورت پڑ جائے۔ ایوب تڑپ گیا۔ دروگا کہتا ہے کہ اس رات کا میں گواہ ہوں، رات آدھی سے زیادہ ڈھل چکی تھی۔ امام کی آواز ہے، سن اے بندہ خدا، میں نے آج تک تجھ سے کچھ نہیں مانگا، ہم کسی کے حقوق غصب نہیں کرتے، میں تجھ سے یہ نہیں کہوں گا کہ تو زندان کا پتھر ہٹا، میں تجھ سے یہ نہیں کہوں گا کہ تو جیل کا دروازہ کھول۔ امام نے کہا کہ تو گواہ ہے، میں نے تجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، ابھی میں تھوڑی دیر بعد نظروں سے غائب ہو جاؤں گا، شور نہ کرنا، پریشان نہ ہونا، سپاہیوں کو اکٹھا نہ کرنا۔ اس کا کہاں جائے گا تو کہہ دی؟ فرمایا بیٹیوں سے ملنے جا۔ تیری بیٹیاں رہتی کہاں ہیں؟ مدینہ۔ کہنے لگا بغداد سے مدینہ سفر زیادہ۔ امام نے فرمایا ہم سفروں کے محتاج نہیں ہوتے، ہم کڑیاں ادھر رضا کی نہیں ہوتے۔ نماز شب کے لیے وضو کر رہی تھی، یا بیوی کے سینے سے کی کڑیوں کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ ادھر مدینے میں امام رضا کی والدہ اپنی جگہ سے اٹھی، ہاتھ پیچھے کر گئی، اگر یہ سوچ کے میرے گھر میں آیا ہے کہ میرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے تو یہ جان لینا کہ ہم اہل بیت نبوت ہیں۔ اتنا کہنا تھا، آواز آئی مجھے پہچان، میں بغداد کا قیدی ہوں۔ بغداد کے قیدی کا نام آنا تھا۔ رضا کی ماں نے دونوں ہاتھ باندھے، رو کر مولا مجھے صرف اتنا بتا، رہنے آیا ہے یا ملنے آیا ہے؟ فرمایا رہنے نہیں آیا، ملنے آیا ہو، مجھے زہر مل گئی ہے، میری آج آخری رات ہے۔ آخری رات کا نام آنا تھا۔ رضا کی ماں قدموں میں گر گئی، رو کے کہنے لگی پھر تجھے علی کا واسطہ میری بیٹیاں جگانا نا، میری بیٹیوں کو جگانا نا۔ امام کی آواز آئی کیوں نہ جگاؤں؟ رو کر 14 سالوں میں 28 اینٹیں میری بیٹیوں نے دروازے پہ گزاری ہے۔ رو رو کے کہتی رہی ہے اماں ہر کسی کا باپ آ گیا، ہمارا بابا نہیں آیا۔ امام موسیٰ کاظم حجرے کے اندر آئے، آگے آگے رضا کی ماں چلی، آواز آئی یہ تیری بڑی بیٹی زینب ہے، یہ اس سے چھوٹی فروا ہے، یہ اس سے چھوٹی خدیجہ ہے۔ امام ایک ایک کا چہرہ دیکھتے رہے، سب سے آخر میں آئے، بی بی کی آواز ہے یہ تیری چھوٹی فاطمہ ہے۔ فاطمہ کا نام آنا تھا۔ ابھی امام زمین پہ بیٹھے، یا قوم والی ملکہ تڑپ کے اٹھی، رو کے دی اور کسی سے ملنا میرے، مجھے سینے سے لگا، میں نے قوم کی پہاڑیوں میں رول کے مر جانا ہے۔ او میں تیری غریب بیٹی، او میں تیری مظلوم۔ حوصلہ حوصلہ، اجروں کو مل اللہ، مالک پرسہ قبول کر۔ بابا بیٹی سے مل۔ امام نے معصومہ قوم کے سر کا بوسہ لے، دستار امامت رضا کے سر پہ رکھا، راز امامت اگلے امام کے حوالے کیا۔ کتابیں کہتی ہیں کہ دروغہ ابھی دیکھ رہا تھا یا امام زندان میں واپس آئے۔ زندان میں آتے امام کی آواز ہے قالوا ان للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ وہ داروغہ کہتا میں اس انتظار میں تھا، ابھی شیعوں کا امام زہر کی وجہ سے شہید ہوگا۔ وہ کہتا میں زندگی میں یہ منظر نہ دیکھتا۔ صبح ہونے کے قریب تھی، زندان کا دروازہ کھلا، دروازے کا کھلنا تھا، سندگی ملعون ہاتھ میں کوئی حکم نامہ لے کے آیا تھا۔ دروغہ کہتا میں نے حکم نامہ پڑھا، اس میں لکھا تھا کہ حاکم کا حکم ہے کہ سندی ملعون کے لیے امام کے زندان کا پتھر ہٹایا جائے۔ وہ کہتا میں نے کہا ملاقات کرے گا؟ کہنے لگا نہیں ضروری کام ہے۔ دروغہ کہتا میں وہ منظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتا، جب میں نے پتھر ہٹایا یہ کمینہ نیچے اترنا شروع ہوا، اس کتے کے ہاتھ میں لوہے کا تازیانہ تھا۔ کاش میرے بس میں ہوتا میں یہ جملہ پڑھنے سے پہلے مر جاتا۔ دروغہ کہتا میں دیکھ رہا تھا اس نے تازیانوں کی بارش شروع کی، تھوڑی دیر کے بعد دروغہ کی آواز آئی چھوڑ دے
کربلا میں اکبر کی لاش ایسے اٹھائی، قاسم کی لاش ایسے اٹھائی. غلط پڑھو مجھے غازی معاف نہ کرے، کتابیں کہتی یہ کائنات کا واحد غریب ہے جس کی لاش اٹھائی نہیں گئی، نیزوں سے نکالی گئی ہے. امام کے جسم کے ٹکڑے امام کی برچیوں سے نکالے گئے ہیں. انہوں نے ایک چادر میں موسیٰ کاظم کے لاشے کو رکھا، یہ بغداد کے پل کی طرف